قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت امت ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام آیت نمبر 85 میں فرمایا، اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو مختلف اوقات میں بھیجا، یہ سب نیک لوگ تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 85 اور سورۃ الصافات آیت نمبر 123. اللہ رب العالمین نے سورہ الصافات میں فرمایا، بلا شبہ الیاس پیغمبروں میں سے تھا. حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں الیاسین کے نام سے بھی آیا ہے. سورہ الصافات آیت نمبر 130 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الیاسین. ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے لیے اچھی تعریف باقی رکھی، الیاسین پر سلام ہو. اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عبرت و نصیحت دی ہے کہ ہم بھی انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی زندگیوں سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے. امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت الیسا کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ ان کی بعثت حزقیل نبی علیہ السلام کے بعد ہوئی. قرآن مجید میں ان کا نام الیاس کے علاوہ الیاسین بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات آیت نمبر 130 میں میں نے پڑھ کر بتایا. اور انجیل یوحنا میں انہیں ایلیا نبی بھی کہا گیا ہے. ان کا نسب نامہ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، الیاس بن یاسین بن فتحاس بن یعزار بن ہارون علیہ السلام، یا الیاس بن عازر بن یعزار بن ہارون علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام کی رسالت و ہدایت کا مرکز بعلبک کا مشہور شہر تھا، جہاں دوسرے بتوں کے علاوہ بعل کے بت کی بالخصوص پوجا ہوتی تھی. ان کی قوم صنم پرستی اور ستارہ پرستی کی عادی تھی. وہ بعل دیوتا کو زحل یا مشتری کا مثنیٰ سمجھتی تھی. فینقیوں اور کنعانیوں کے علاوہ موآبی اور مدیانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے بعل کو پوجا کرتے آ رہے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی مدین میں اسی کی پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل تھا. توریت میں بعل کو بریث یا بعل فغور کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. کلدانیوں کے ہاں اسے بعل یعنی بیل اور بعلوس یعنی بیلوس بھی کہتے تھے. سامی اور عبرانی زبان میں بعل کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے ہوتے ہیں، لیکن الف یا اضافت کے ساتھ اس کا مفہوم دیوتا اور معبود تھا. یہود یا مشرقی اسرائیلی بھی بعل کے پجاری تھے. بعل سونے کا تھا، اس کا قد 60 فٹ تھا، اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خدام مقرر تھے. قرآن مجید کی سورہ الصافات میں بعل کا ذکر یوں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. سورہ الصافات آیت نمبر 126. یعنی جب اس الیاس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑے ہوئے ہو، جبکہ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے. بعلبک بال دیوتا سے منسوب بعلبک ماضی میں شام کا اور آج کل لبنان کا تاریخی شہر ہے. یہ صوبہ بقاع کا دارالحکومت ہے. اس کے مشرق میں لبنان، شام سرحد پر جبال لبنان الشرقیہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ حمص سے شام کے دارالحکومت دمشق جانے والی شاہراہ پر واقع ہے. یونانی زبان میں اس کا نام ہیلوپولس یعنی مدینہ شمس
ہے جو کہ مصر کے قدیم شہر ہیلیوپولس عین الشمس سے مختلف ہے۔ دمشق سے بالابک کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے اور لبنان کا دارالحکومت بیروت بالابک سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے جبکہ آبادی تقریباً نصف لاکھ ہے۔ بالابک فینیقی عہد میں آباد ہوا۔ سکندر اعظم کے جانشین سلیوکس نے اس کا نام ہیلیوپولس رکھا، پھر اس پر رومی قابض ہوئے۔ یہاں سنگ رخام کے 6 ستون مشہور ہیں جن کے بارے میں مجموع البلدان میں یاقوت الحموی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بالابک ملکہ بلقیس کو جہیز میں دیا تھا۔ ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین جاتے ہوئے یہاں آئے تھے اور یہاں ان کی نسبت سے مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ بالابک 14 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پرامن طور پر فتح ہوا تھا۔ یہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حفصہ دفن ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر بھی یہی ہے۔ بالابک کا عرض بلد 34 درجے شمالی ہے۔ یہ تھا حضرت الیاس علیہ السلام کا مختصر تعارف ہے اور ان کے ان مقامات کا مختصر تعارف جہاں پر ان کا ورود مسعود ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اور ان کی زندگیوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتے تو زمانے میں اندھے